پیارے دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3000 سال پرانی دوسری ممی کی حنود شدہ لاش کی آواز دوبارہ سن لی ہے، اور اس طرح انہوں نے اس 3000 سال پرانے مصری راہب کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کچھ حد تک پوری کر دی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور سائنسدانوں نے یہ سب کس طرح کیا، اور انہوں نے جب اس ممی کی آواز سنی تو انہیں کیا سننے کو ملا، آج کی اس بہترین ویڈیو میں بتائیں گے۔ لاش کا معائنہ کرنے والے ایک فرینچ کے ڈاکٹر کا اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے کہ ہزاروں برس کے بعد اس دور جدید میں فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دعویٰ اور قرآن کس طرح سچا ثابت ہوا، اور ایک فرینچ ڈاکٹر جو اس کی لاش کا معائنہ کر رہا ہے اس نے کیوں اسلام قبول کر لیا، اسی موضوع پر بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا، اور فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے اسے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اسی زمانے کے بہت سے حنود شدہ جسم آج بھی موجود ہے، اور اب سائنسدانوں کا کہنا ہے انہوں نے 3000 سال پرانے مصری راہب کے موت کے بعد اس کی ممی کی دوبارہ زندہ ہونے کی خواہش کو کچھ حد تک پوری کر دی ہے، اور یہ تب ممکن ہوا جب انہوں نے اس کی حنود شدہ لاش میں موجود آواز کی نالی میں مصنوعی شکل تیار کی اور اس سے آواز کی نقل تیار کر لی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس مصری راہب نے 11ویں رامز نامی فرعون کے دور میں زندگی گزاری ہوگی، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ ممی، جس کا نام سائنسدانوں کے مطابق نسیمون ہے، اس کے لیے اس دور میں اپنا رسمی فرائض کو انجام دینے کے لیے ایک طاقتور آواز درکار رہی ہوگی، اور شاید اس کے دور میں اس کے فرائض میں گانا بھی شامل تھا۔ اس لیے جب نسیمون کی موت ہوئی تو ان کی آواز خاموش پڑ گئی، لیکن اب 3000 سال بعد محققین کے ایک گروہ نے ان کی آواز کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے نسیمون کی آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا، جس میں ان کی آواز یا سانس کی نالی ایک پرنٹ سے دوبارہ بنائی گئی۔ سائنسدانوں نے اس مصنوعی نالی طول و عرض بالکل نسیمون کے اعضاء جیسے بنائے، اور اس آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی آواز نسیمون کی آواز جیسی تھی، جس میں صرف حرف علت کی صدا سنی گئی۔ ماہرین کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جس میں ایک مردہ انسان کی آواز کو ایک مصنوعی طریقوں سے دوبارہ پیدا کیا۔ ریسرچرز اب یہ امید کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے مدد سے وہ نسیمون کی آواز کے پورے جملے بھی تشکیل دے سکیں گے۔ پیارے دوستو، اب فرعون کی ممی کے بارے میں 1891 کے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیت ہے کہاں۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ دوستو، اب آپ کو اس فرینچ ڈاکٹر کا واقعہ سناتے ہیں جس نے فرعون کی لاش کا معائنہ کیا تو وہ اسلام کی حقانیت کو مان گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، تو اس وقت کی مصری حکومت نے
فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنس کے ذریعے سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور فرانس میں فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کے ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے اس ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہے۔ موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس ڈاکٹر نے اس ممی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے موت کے حالات مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک پر تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس 90 سے لے کر آخر تک سنا دیا، اور اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے لفظ با لفظ سنا دیا، جیسے فرعون کے خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ حنوط کیا جانا۔ سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت ہی واضح اشارہ تھا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا تھا کہ تجھے بعد میں اپنے آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر نے آیت کا یہ ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ تعالیٰ سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ اس کے بعد اس نے وہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر آپ کے سب کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار ہمیں سن رہے ہیں، پہلی بار ہمارے نور حدیث یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ دوستو، روز ہم آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک اسلامک چینل ہے، ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سپورٹ کیجئے۔ دوستو، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔